السلام علیکم۔ میرا نام زرش ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آفاق سن سیریز دوسری جماعت اردو۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 3 تمام جہانوں کے لیے رحمت کے الفاظ معنی اور سوالات کے جوابات کیے تھے۔ آج ہم اس کا بک ورک کریں گے۔ صفحہ نمبر 18 پر ہمارے پاس ہے الفاظ سازی۔ سوال نمبر 2 ہے دیے گئے الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں۔ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے حروف الگ الگ کر کے لکھنے ہیں۔ جیسے کہ رحمت ہے، رحمت میں کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے استعمال ہوا ہے رے، ہے، میم، تے۔ رحمت، امت، الف، میم، تے، امت۔ نڈھال، نون، ڈال، ہے، الف، لام۔ نڈھال۔ شکایت، شین، کاف، الف، یہ، تے۔ شکایت۔ بلبلانا، بے، لام، بے، لام، الف، نون، الف۔ بلبلانا۔ زبان دانی، جس میں ہمارے پاس ہے اسم عام اور اسم خاص۔ سب سے پہلے اسم عام، وہ اسم جو کسی عام جگہ، چیز یا شخص کے نام کو ظاہر کرے، اسم عام کہلاتا ہے، یعنی جو سب کے لیے ایک جیسا استعمال ہوتا ہو، جیسے کہ اسکول، بلی، باغ، لڑکا۔ یہ سب اسم عام کی مثالیں ہیں۔ اسم خاص، وہ اسم جو کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کے نام کو ظاہر کرے، اسم خاص کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم کسی چیز کو ایک نام دے دیں تو وہ خاص ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ مسجد ہے، اگر اسے صرف کہیں گے مسجد تو یہ اسم عام ہے، اور اگر ہم اس کا نام لے لیں گے بادشاہی مسجد تو یہ خاص ہو جائے گی۔ جیسے قائد اعظم۔ قرآن پاک، قرآن پاک ہے نا، نام دے دیا تو یہ خاص ہے، اگر صرف ایک عام کتاب کی طرح کہیں کتاب تو وہ اسم عام ہو جائے گا۔ یہ تھیں اسم خاص کی مثالیں۔ اب ہم اپنے بک ورک کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسم عام اور اسم خاص کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سوال نمبر 3 کریں گے۔ سبق میں سے 5 اسم عام ڈھونڈ کر لکھیں، یعنی کہ اسم عام وہ ہے جو سب کے لیے ایک جیسا استعمال ہو سکتا ہو۔ 5 اسم عام ڈھونڈنے ہیں، جیسے کہ اس میں 5 اسم عام ڈھونڈ کے لکھے ہوئے ہیں: بلی، آگ، باغ، اسکول، چولہا۔ صفحہ نمبر 19 پر ہمارے پاس ہے اسم صفت، وہ لفظ جو کسی اسم کی خوبی، اچھائی یا برائی بیان کرے، اسم صفت کہلاتا ہے۔ اچھائی اور برائی میں کیا ہو سکتا ہے؟ سچ بولنا اچھائی ہے، جھوٹ بولنا برائی ہے۔ خوبی میں ہو سکتا ہے ٹھنڈا، گرم، نرم، سخت، کالا، یعنی کہ کسی چیز کا ٹھنڈا گرم ہونا یہ اس کی خوبی ہے، نرم سخت ہونا یہ بھی اس کی خوبی ہے، کوئی رنگ ہو تو یہ اس کی اپنی خوبی ہے۔ اب ہم سوال نمبر 4 پر آتے ہیں، جس میں ہے تصویروں کو دیکھیں اور مناسب اسم صفت کے گرد دائرہ لگائیں۔ آپ کے سامنے گلاس پڑا ہوا ہے اور گلاس میں برف ہے۔ سامنے 2 الفاظ دیے گئے ہوئے ہیں، گرم، ٹھنڈا۔ پانی ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈا اس کی خوبی ہے، ہم ٹھنڈا کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ سامنے ایک لڑکا ہے جس میں لکھا ہوا ہے چھوٹا، بڑا۔ اس لڑکے کا قد چھوٹا ہے، یعنی اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، چھوٹا ہونا اس کی خوبی ہے۔ خرگوش ہے، نرم اور سخت، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ خرگوش کی جو کھال ہے، جو اس کی اسکن ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، تو نرم ہونا اس کی خوبی ہے۔ طوطا ہے،
हरा नीला। तोते का रंग सब्ज़ है ना, तो हरा उसकी खूबी है, यानी कि खूबी में कुछ भी आ सकता है, किसी का कद, किसी का रंग, किसी का सख्त नरम, हर चीज़ खूबी में आती है। लिखाई की महारत में सवाल नंबर 5, कलमा तैयबा ज़ुबानी याद करें और इसका तर्जुमा सीखें। आप लोगों ने कलमा तैयबा ज़ुबानी याद करना है, आपको आता भी होगा, और उसका तर्जुमा भी ज़ुबानी याद करना है। सफ़ा नंबर 20 पर हमारे पास हैं अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज जुमले। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास परेशान। मैं परेशान हूँ। परेशान, मैं परेशान हूँ। दूसरा लफ्ज़ है पड़ाव। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने यमन के मुकाम पर पड़ाव डाला। पड़ाव, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने यमन के मुकाम पर पड़ाव डाला। तीसरा जुमला है हमारे पास मालिक। हमारा मालिक अल्लाह है। मालिक, हमारा मालिक अल्लाह है। तलकीन, हमें नेकी की तलकीन करनी चाहिए। हमें नेकी की तलकीन करनी चाहिए। मखलूक, तमाम इंसान अल्लाह की मखलूक हैं। मखलूक, तमाम इंसान अल्लाह की मखलूक हैं। आज हमारा सबक नंबर 3 तमाम जहानों के लिए रहमत का बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।